نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نساء عورة۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنین عورتوں سے کہ اپنی چادروں کو اپنے سر سے تھوڑا نیچے کر لیں، من جلابیبہن کہ اپنے چہروں پر ڈال دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کل نساء عورہ کہ عورت ساری کی ساری پردہ ہے، عورت ساری کی ساری پردہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کے متعلق کچھ بھی مذہباً کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں عورت کو پردہ کرنے کی نوبت آنے ہی نہیں دیتے تھے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو زندہ پیدا ہوتے ہی ماں سے چھین کر، دودھ پیتی بچی کو چھین کر ماں سے کیا کیا جاتا تھا، زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی اور نبوت کے بعد اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں عورت کا ایک ایسا مقام بتا دیا کہ جس سے عورت جو ہے وہ ہر رشتے میں، ہر مرتبے میں، ہر درجے میں قابل عزت رہی۔ جب اللہ پاک نے مرد اور عورت کی تخلیق کا ارادہ فرما دیا، یعنی ارادہ فرمایا کہ اب میں ایک دنیا بناتا ہوں، دنیا کا نظام چلنا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو تدریجاً اللہ پاک نے اس میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک وجود میں لے کر آئے۔ لیکن اسی آدم علیہ السلام کے لیے جب اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ پاک نے عورت ذات کی اتنی قدردانی کی کہ اللہ پاک نے ان کا پتلا نہیں بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کا پتلا نہیں بنایا اور بالکل ان کو ایک پردے میں پیدا فرمایا۔ پردے میں کیسے پیدا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی پیدا نہیں کیا ان کو پیدا۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو ان کی بائیں پسلی، اب دیکھیں کہ برکت کس ہاتھ میں ہے، فرمایا کہ دائیں ہاتھ میں برکت ہے۔ اور پیدائش، عورت کی پیدائش کہاں سے ہو رہی ہے؟ عورت کی تخلیق کی جو پہلی اولین ترجیح جو ہے وہ کس کو دی جا رہی ہے؟ بائیں سائڈ کو، بائیں طرف کو۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ بائیں طرف اللہ نے بنا دیا دل، اور اللہ نے فرمایا کہ حوا اس کے بعد جتنی بھی عورتوں کی تخلیق ہوگی وہ دل کے قریب، ہر رشتے میں وہ دل کے قریب ہوں گی۔ کہ دیکھو اللہ نے عورت کی کتنی قدردانی کی، اللہ نے عورت کی اس قدر قدردانی کی کہ اس کو بالکل دائیں طرف فرمایا کہ دائیں طرف جو ہے وہ دل ہے، بائیں طرف دل ہے اور دائیں طرف سے ہر چیز کی برکت ہے، لیکن عورت کی تخلیق کر دی بائیں طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پسلیاں دل کے قریب۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی تھی، دودھ پیتی، جیسے پہلے بھی بتایا کہ اس کو ماں سے چھین کر جو ہے وہ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ آئی تو عورت کا مقام، عورت کے حقوق پیدا ہو گئے، عورت کے حقوق پیدا کر دیے کہ نہیں، آج کے بعد کوئی بھی زندہ درگو نہیں ہوگی، آج کے بعد عورت کو حق ملے گا، حق ملے گا۔ فرمایا تھا آزادی ملے گی، یہ نہیں فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچیوں کو زندہ درگو جو کرتے تھے ان کو منع کر ان کو آزادی کا نہیں کہا تھا کہ ان کو آزادی ملے گی، ہر جائز حق عورت کو ملے گا، ہر جائز حق عورت کو مل کے رہے گا، چاہے وہ کسی کی وراثت میں ہو یا کسی کے گھر میں ہو۔ اور اللہ پاک نے عورت کو ایسا درجہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، ماں ہے قابل عزت، بیوی ہے قابل محبت، بیٹی کے روپ میں ہے قابل شفقت،
عورت جس روپ میں اللہ نے بنا دی، جس روپ میں اللہ نے اس کو درجہ دے دیا، وہ قابل عزت ہی رہی، قابل شفقت رہی، قابل محبت رہی. تو وہی عورت یا اسی کے بارے میں یہ کہا جائے میرا جسم میری مرضی، تو یاد رکھیں ہم تو اپنی مرضی سے دنیا میں آئے بھی نہیں. ہم تو اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہی نہیں. ہمارا اپنا جسم اپنی مرضی، یہ الفاظ ہی انتہا کی شرمناک اور انتہا کے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی، کھلم کھلا پھیل جائے گی، تو وہاں پر تعفن یا طاعون کی بیماری ہوگی. وہاں پر تعفن اور طاعون کی بیماری پھیل جائے گی. تو آج کل جو بیماریاں پھیل رہی ہیں کرونا کے نام سے، یا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو اسی کھلم کھلا بے حیائی کی وجہ سے ہے. مستورات کا لباس، نیم عوریاں، چست لباس، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں انتہا درجے کا عذاب بتایا ہے اس عورت کے لیے، کہ جو ایسی فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہوں گی قیامت کے دن کہ ان کے جو ہے وہ منہ بالکل بھی، چہرے پہچانے نہیں جائیں گے، پہچان میں نہیں آئیں گے، اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی. اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ کیوں؟ فرمایا جائے گا کہ ان کے ساتھ ایسا عذاب کیوں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ کیا کرتی تھیں، دنیا میں لباس تو پہنتی تھیں لیکن ایسا جیسا کہ پہنا ہی نہیں. چست لباس، چست لباس، عورت کا لباس کیا ہے؟ عورت کا شرعی لباس وہ لباس ہے کہ جس میں اس کا چہرہ محرم کے سامنے، اس کے محارم کے سامنے، اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نظر آئیں. لباس ایسا ہونا چاہیے. عورت کا لباس یہ ہے کہ اس کا لباس کسے کہتے ہیں؟ عورت کو جو چیز چھپا دے، ہمارے اوپر کی چیزوں کو جو ڈھک دے، اس کو لباس کہتے ہیں، نہ کہ اس کو لباس کہتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو اور زیادہ ظاہر کر دے. چاہے ہم عبایا ہے، اگر اس کو بھی آپ اتنا ٹائٹ یا اتنا چست پہن رہے ہیں کہ اس کو پہننے کے بجائے نہ پہننا بہتر تھا، تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے. خدا را، یہ پردہ نہیں ہے، یہ تو پردے کا مذاق ہے. یہ پردے کا مذاق ہے. اسلام میں ممانعت کس چیز کی ہے عورت کے لیے؟ تنگ لباس نہیں پہنے. اور اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، 22ویں پارے کی پہلی آیات ہے سورۃ احزاب کی. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں رہو. اور جس عورت کو اللہ نے گھر میں رہنے کا کہہ دیا، وہی عورت آج اگر آزادی یا میرا جسم میری مرضی کہے گی، تو ناانصافی، زیادتی کس کے ساتھ ہے؟ اسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں جن کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، اسی کو آج اتنی عزت دے دی، اتنا مقام دے دیا کہ کہتے ہیں کہ گھر عورت کے بغیر چل نہیں سکتا. اور یہ عورت اسی نبی کی امتی ہونے کے باوجود یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی اور آزادی کے لیے باہر نکلے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوچنے کی بات ہے. زیادتی کس کے ساتھ ہے؟ زیادتی ہمارے ساتھ ہے یا ان بچیوں کے ساتھ ہے کہ جن کو جب زندہ رکھا گیا، اور آج وہی جو ہے وہ آگے آ کے اس چیز کو الاپ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. ذرا سوچو تو صحیح، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. تو جتنا بھی ہمارا ہو سکے، جتنا اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے کہ عورت کی تخلیق تک کو اللہ پاک نے مردوں سے چھپا کر بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں عورت کو ایک خاص مقام دیا، شرعاً مقام دیا، کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا، اس کو ہر روپ میں جو ہے وہ عزت دی، محبت دی، شفقت دی. اور عورت کا لباس فرمایا کہ لباس پورا کرو. آج کے پرفتن دور میں برہنہ یا نیم برہنہ یا چست لباس پہن کر باہر آنا جانا، یہ خدارا اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کو بند کرنا چاہیے. اور یہ نہ تو میرے کہنے سے ہوگا اور نہ ہی آپ کے سننے سے ہوگا. ہاں اتنا ہوگا، کہنے سے اور سننے سے آپ کے دل دماغ میں شاید یہ بات حرکت کر جائے کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. پردہ کرنا اور پردے کے اندر رہنا یہ ہر مسلمان عورت پر فرض عین ہے. فرض کفایہ نہیں کہ جس نے کر لیا، جس نے چھوڑ دیا. فرض عین ہے. تو آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہم سے اس پردے کے حکم میں کوتاہیاں ہو چکی، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ جو ہے وہ پردے پر
پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔